میون بوے تہ گژھِ مےٚ یہِ لڑِ آسُن کھڑا لہذا انشاءاللہ تعالیٰ اتھ خاندٲنی سیاستس کوٚر اَسہِ خیر بار وٕنکٮ۪نس چھُو تُہۍ وٕچھان یۄس یہِ نٔو جماعت الطاف صٲبنِس قیادتس منٛز بنے الحمدللہ باصلاحیت قیادت تجربہ کار 3800 ووٹ پے 700 نی تٔمِس 800 1500 نی اَسہِ ییٚتہِ سانیو ؤرکرو اَمہِ پتہٕ گٔے پنچایت لوکل باڈیٖز الیکشن چاہے بنے بیاکھ جماعت یم ما پین اقدار شریک یمو دوٚپ یہِ ہسا چھِ ایل کے اڈوانی سٕنٛز جماعت تمہِ ساتہٕ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ چھِ آز بی ٹی ایم ونان تِمن کوٚرُکھ صحیح ایل کے اڈوانی جماعت آز چھِ دپان أسۍ ہسا سپدے یکجا خاندان کُنُے غلام محمد شہُن گرٕ فاروق عبدُہُن گرٕ طارق عبدُہُن گرٕ شیخ نذیٖرُن گرٕ مےٚ دوٚپ اما پروردگارا أمِس چھُنہ کانٛہہ نفر یورٕ تھوٚو ؤتھِتھ ونان یہِ اوس وۄنۍ گرے منٛز فٲصلہٕ دِتھ 7 ؤرین یہ نہ سمجھے کہ میں آپ پہ غصہ کر رہا ہوں لیکن مثبت سوچ پہ آپ بھی چلیے آپ چوتھا پلر ہیں ڈیموکریسی کے آپ کی طرف سے ایسا کوئی ماحول نہیں بننا چاہیے جو ہمارے کام میں رکاوٹ کرے جس روز آپ کو یہ لگے گا ہم لوگ یہاں دھوکہ کر رہے ہیں میں حاضر ہوں آپ مجھے آئیے آپ کہیے آپ رک جائیں میں رک جاؤں شکریہ اگر ہم اسٹیٹ ہوڈ چاہتے ہیں نیشنل کانفرنس بھی چاہتے تو گولی چلائیں گے کیا اس پہ ان کا بھی ہے وہ کہتے ہیں 370 واپس لائیں گے تو ان سے پوچھئے کب لائیں گے ڈیٹ لے لیجیے ان سے آپ کیوں ہمارا تنقید کر رہے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے ہماری پارٹی لیکن میں چاہوں گا آپ کو ویسے جرنلسٹ آپ ایک صحیح سوال پوچھیں ذرا محبوب جی آئی تھی اس کو ڈیٹ پوچھے وہ کس دن کیا کرنے جا رہی ہیں بتائیے پھر ہمارے لوگوں کو کیوں آپ بھی اس دھوکے میں شامل ہو رہے ہیں تو کہا ہمیں اسٹیٹ واپس ملنا چاہیے زمینوں کا تحفظ ہونا چاہیے تو ہر کوئی پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا بھی ہے اس میں کیا اگر ایک پارٹی کہے گی ہمیں دودھ پلاؤ ہم کیا کہیں زہر پلائیں گے آپ نئی سیاسی پارٹی اور ہم نے اپنے ایک ایجنڈا طے کیا ہے جہاں تک ریاست جموں کشمیر جو ہمارے پاس اب نہیں رہی یہاں پہ زمینوں کا تحفظ نوکریوں کا تحفظ اور اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کے لیے ہم میدان میں کود پڑے ہیں ہمیں وزیر اعظم کے اس بیان کا بھی خیر مقدم ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس مل جائے گا اور جب بھی ہمارے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو ہمیں وعدہ کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے گا ہم اس پہ یقین کیے ہوئے میدان عمل میں ہیں اور اس کے لیے ہم پورے کوشاں رہیں گے رفیع صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں اپوزیشن کے لیڈر جتنے بھی ہیں وہ آپ کے بارے میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ رفیع صاحب جو ہے وہ کرسی کے بھوکے ہیں کبھی این سی تو کبھی پی ڈی پی اس کے بعد کبھی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ جو ذاتی طور آپ میرے ذاتی طور خلاف ہے بحثیت جرنلسٹ کے خیر آپ کا بھی جمہوری نظام میں حق ہے آپ یہ بات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھوکا پن نہیں کیا ہے میں نے پچھلے 30 سال سے ریاست جموں کشمیر میں رہ کر جب بھی میں کسی سیاسی پارٹی سے رہا میں نے اقتدار کو لات ماری ہے تب آپ کو پورا اسٹڈی کرنا چاہے 1996 میں جب میں منسٹر بن سکتا تھا میں نے اس وقت الیکشن نہیں لڑا کیونکہ آپ جیسے ہی نوجوان لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ تحریک کو کسی ان تک پہنچائے گا مجھے افسوس ہے آپ پر اور آپ کے باقی ساتھیوں پہ بھی آپ کی ایک نیگیٹو سوچ ہے جو ریاست جموں کشمیر کو لے ڈوبے گی اگر ہم سامنے نہیں آئیں گے فاؤنڈیشن ڈے کے حوالے سے بتایا جا ہمارا یوم تحسیس تھا 1 سال ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ ہوئی ہم اپنا منزل تک تیزی سے نہیں پہنچ پائے لیکن ہم نے پورا تہیہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے ریاست جموں کشمیر کے سینئر لیڈر اکٹھے ہوئے ہیں ہم تب تک اطمینان کا سانس نہیں لیں گے جب تک ہم اپنے مقصد کو کامیابی کی منازل تک نہیں پہنچائیں گے اور ساتھ ساتھ کوئی ایسا وعدہ عوام سے نہیں کریں گے جو ہماری نظروں میں ممکن نہیں ہوگا کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے گا ہم اس پہ یقین کیے ہوئے میدان عمل میں ہیں اور اس کے لیے ہم پورے کوشاں رہیں گے رفیع صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں اپوزیشن کے لیڈر جتنے بھی ہیں وہ آپ کے بارے میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ رفیع صاحب جو ہے وہ کرسی کے بھوکے ہیں کبھی این سی تو کبھی پی ڈی پی اس کے بعد کبھی میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ آپ جو ذاتی طور آپ میرے ذاتی طور خلاف ہے بحثیت جرنلسٹ کے خیر آپ کا بھی جمہوری نظام میں حق ہے آپ یہ بات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھوکا پن نہیں کیا ہے میں نے پچھلے 30 سال سے ریاست جموں کشمیر میں رہ کر جب بھی میں کسی سیاسی پارٹی سے رہا میں نے اقتدار کو لات ماری ہے تب آپ کو پورا اسٹڈی کرنا چاہے 1996 میں جب میں منسٹر بن سکتا تھا میں نے اس وقت الیکشن نہیں لڑا کیونکہ آپ جیسے ہی نوجوان لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ تحریک کو کسی ان تک پہنچائے گا مجھے افسوس ہے آپ پر اور آپ کے باقی ساتھیوں پہ بھی آپ کی ایک نیگیٹو سوچ ہے جو ریاست جموں کشمیر کو
ले डूबेगी रफी साहब, अगर हम सामने नहीं आएंगे। फाउंडेशन डे के हवाले से बताया जहाँ जहाँ हमारा आपकी योम बात- तहसीस था, 1 साल हुआ है, कोविड की वजह से हमें रुकावट हुई, हम अपना मंजिल तक तेजी से नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने पूरा तहिया किया है कि जिस मकसद के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर इकट्ठे हुए हैं, हम तब तक इत्मीनान का सांस नहीं लेंगे जब तक हम अपने मकसद को कामयाबी की मनाजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, और साथ साथ कोई ऐसा वादा आवाम से नहीं करेंगे जो हमारी नज़रों में मुमकिन नहीं हो।